سید و سادات فخر صابری سجاد ہیں، سامنے ان کے ہوا تھا کربلا کا سانحہ، ہر متاع درد اور غم کے امی سجاد ہیں، ہر متاع درد اور غم کے امی سجاد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رشیف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے امام کا صرف ایک بیٹا زندہ بچا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے ان کے 6 بیٹے، کتابوں میں کم اور زیادہ کی تعداد ملتی ہے۔ اور اس خاندان کی ایک اور سپہ سالار بی بی کون بلا؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ مجھ سے کہنے لگی کہ بچی کا نام رکھو۔ میں نے کہا حضور تو سفر پر گئے ہوئے ہیں، میں نے کوئی آگے نام رکھا ہے؟ حضور سفر سے آئیں گے تو وہی رکھیں گے۔ تو اس خاندان کے یہ 2 بڑے بچے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک روایتوں میں، کتابوں میں مختلف آئی ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ پہلے خلافت صرف ایک ہی ہوا کرتی تھی، سیاسی بھی اور روحانی بھی۔ حضرت امام حسن تک خلافت ایک ہی رہی۔ بات ذرا باریک ہے، آپ کو میری بڑی توجہ سے بڑے غور سے سننا پڑے گی کہ حضرت امام حسن تک خلافت ایک ہی رہی، سیاسی بھی اور روحانی بھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر سیاسی کام بھی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کی توجہ روحانیت کی طرف بھی مبذول کرواتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے اور دیگر امور بھی سر انجام دیتے تھے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک خلافت ایک ہی رہی، سیاسی بھی اور روحانی بھی۔ اور اس کے بعد خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ اللہ بتائے۔ یہ جو روحانی خلافت ہے نا، یہ اب تک چلی آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے۔ وہ خود لوگوں کو اللہ اللہ بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا ایک خلیفہ بناتے ہیں جو لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہے۔ تو خلیفہ وقت نے نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تو امام نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے کہا کہ امام آپ کو ہر صورت آنا پڑے گا۔ امام نے فرمایا کہ وجہ، اس نے کہا کہ لوگوں کا آپ کی طرف نا رجحان بہت ہے، توجہ بہت ہے، لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ سارا زمانہ بھی مجھے کہے میں پھر بھی نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے، اگر کوئی بادشاہ کسی بزرگ کے پاس آئے نا تو اس کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر کوئی بزرگ کسی بادشاہ کے پاس جائے تو اس کی عزت کم ہوتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ عبد الملک بن مروان کہنے لگا کہ امام، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے مدینہ کے باہر ایک کٹیا میں ڈیرا لگا لیا ہے، لیکن عجیب تماشا ہے، لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ امام، میں نے دیکھا ہے کہ سورج جب بھی چڑھتا ہے حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے چڑھتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ امام، میں نے دیکھا ہے کہ چاند جب بھی نکلتا ہے حسین کے بیٹے کو سلامی دے کے نکلتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو باز آ جا، مجھے لوگوں کو نا اللہ اللہ سکھانے دے، میں تخت خلافت پر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاؤں گا، تو باز آ جا۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتا دوں کہ ہوا کیا تھا، کہ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ 40 دن تک رہا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ، مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے نا اپنا امیر بنا لیا۔ یزید کے بیٹے کے تخت خلافت چھوڑنے کے بعد لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پورے ملک کا امیر بنا لیا۔ اور اس دوران جو مروان تھا نا، اس نے مصر اور شام میں اپنا تسلط جما لیا سازش کے ذریعے، اور اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو مرتے وقت امیر بنا گیا۔ اور یہ جو عبد الملک بن مروان تھا نا، یہ نہایت بدتمیز، بد تہذیب اور بڑا ظالم شخص تھا۔ اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرایا، ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں۔ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن بالخصوص امام کشیری نے رسالہ کشیریہ میں لکھا کہ جس طرح امام کربلا سے آئے تھے نا،
गिरफ्तारी के आलम में, और फिर करबला से दमिश्क पहुंचे थे और दमिश्क से करबला पहुंचे थे, गिरफ्तारी के आलम में उसी हालत में गिरफ्तार कराया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मरवान के सामने पहुंचे तो इमाम ने फरमाया कि तू बाज आ जा, तूने मेरे बाप हुसैन के कातिलों का अंजाम देखा है ना, तू बाज आ जा। वो कहने लगा कि यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया, मेरे पास भी ताकत है, मैंने भी आपको गिरफ्तार करा लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तू मुझे चैलेंज ना कर, मैंने मदीना के बाहर एक कुटिया में डेरा लगा दिया है, मुझे लोगों को ना अल्लाह अल्लाह सिखाने दे, तू जाने तेरी हुकूमत जाने, तू जाने तेरी सल्तनत जाने, मैं तेरे काम में दखल नहीं देता, तो मेरे काम में दखल ना दे। वो कहने लगा कि मेरे पास ताकत है, मैंने आपको गिरफ्तार करा लिया है। इमाम के हाथों और पाँव में बेड़ियां, इमाम की जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह। जब तीसरी मर्तबा आपकी जुबान से निकला अल्लाह तो बेड़ियां टूटकर जमीन पे गिर गई। वो उठने लगा, इमाम ने फरमाया कि बैठ जा, वो जमीन पे बैठ गया। मुझे ये ना कहना कि रिवायत ज़ईफ है, रिवायतें ज़ईफ होती हैं, अकीदे मजबूत होने चाहिए। इमाम निकले, जब इमाम वापस पलटे तो फरमाने लगे कि ताकत कल भी हमारे पास थी और ताकत आज भी हमारे पास है, और जब अल्लाह हमें हुक्म देता है हम इस्तेमाल नहीं करते, और जब अल्लाह हमें हुक्म दे देता है हम इस्तेमाल कर देते हैं, हम उसकी रजा पे राजी हैं। और ताकत कल भी हमारे पास थी, ताकत आज भी हमारे पास है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन जनाबे इमाम हसन के भतीजे और जनाब मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के पोते, आपका सारा ख़ानदान करबला में कट गया। अगरचे आपने हुकूमत नहीं ली, लेकिन दिलों पर हुकूमत की है। देखिए खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, जादू वो होता है जो सर चढ़ के बोले, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। हमें पता होता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तवाफ़े काबा हो रहा है, काबे का तवाफ हो रहा था, एक बीबी आई, कहने लगी कि मैं बड़े रईस की बीवी हूँ, बड़े अमीर शख्स की बीवी हूँ। देखिए अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं उम्रे गया, लेकिन वहाँ पर भी बहुत कुछ होता है, लोग एक दूसरे को धक्के देते हैं। वो खुदा के बंदो, वो अल्लाह का घर है, अगर वहाँ पर फजल ज़्यादा है तो गज़ब भी बहुत जल्दी होता है। तो वो बीबी काबे में आई, कहने लगी कि मैं बड़े रईस की बीवी हूँ, बड़े अमीर शख्स की बीवी हूँ, ख़बरदार कोई मेरे करीब आया तो काबे में जुल्म करने लगी। और जब हजर अस्वद के करीब गई ना तो हजर अस्वद ने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया। हजर अस्वद छोड़ता ही नहीं, बुलाओ लोगों को कि छुड़ाएं, लेकिन हजर अस्वद छोड़ता नहीं। अल्लाह आपको हज पे ले जाए, अल्लाह आपको उम्रे पे ले जाए। बात शख्स ना वहाँ जाकर भी भला क्या करते हैं, ओ जी मैं हजर अस्वद दे कोल गया,
میں جا کے نا 8-10 بندیاں نے پرا سٹیا، وہ یہ کوئی عقل مندی کی تھی، اور یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے؟ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر نا جانوروں کا بھی ادب کرو، اور تم اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کو تکلیف دے رہے ہو، یہ کوئی بہادری والی بات ہے؟ اگر مصر والے، سوڈان والے، کوئی ایران والے اگر دھکے دیتے ہیں تو وہ جانے، ان کے اعمال جانے، وہ جانے، ان کا رب جانے، ہم تو وہاں پر جا کر نا جانوروں کا بھی ادب کریں گے۔ اور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اگر حجر اسود کے پاس جانے کا موقع نہیں ملتا تو دور سے ہاتھ لہرا کے اشارہ کر دو، کل بروز قیامت تمہارے ایماندار ہونے کی نا حجر اسود گواہی دے دے گا۔ تو وہ بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، حجر اسود چھوڑتا نہیں۔ لوگ مروان کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ تو نے ساری زندگی تخت پر بیٹھ کر نا امام زین العابدین کی مخالفت کی ہے، اب ذرا اسے چھڑا۔ نیچے اتر آیا، اس بی بی کے خامد سے کہنے لگا کہ میں نہیں چھڑا سکتا، اگر کسی کے پاس علاج ہے، اس مرض کی دوا ہے، تو وہ امام زین العابدین ہے، وہ حجرے میں بیٹھے ہیں، جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ۔ امام زین العابدین، اور تیرا تو سارا خاندان لٹ گیا تھا، تیرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہہ گئی تھیں۔ امام زین العابدین کی صورت اور سیرت ہمیں بچاتی ہے کہ اگر محبتوں کی وجہ سے کسی کی طرف دل جھکیں گے نا تو وہ ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ تو لوگ گئے امام زین العابدین کے پاس، عرض کیا کہ حضرت جی ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی ہے، اب مہربانی فرمائیں۔ فرمایا میں نے سنا ہے وہ بڑے رئیس کی بیوی ہے، ظلم کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، اسے کہو کہ چھڑائے۔ کہا حضرت جی وہ تو ساتھ آیا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں چھڑا سکتا۔ امام اٹھ کر اس بی بی کے پاس گئے، فرمایا تو توبہ کرتی ہے؟ اس نے کہا جی حضور توبہ کرتی ہوں۔ تو میرے امام نے ہاتھ بلند کیے، عرض کیا مولا تو جانتا ہے نا میں کون ہوں، اور سنو امام زین العابدین کی دعا، عرض کیا مولا تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ راوی کی طرف سے یہ الفاظ آئے کہ امام نے فرمایا کہ مولا تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ بی بی دڑم سے زمین پہ گر گئی۔ اللہ اکبر۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام نے فرمایا کہ مولا تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، ایک وہ تھے جو مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ تو مٹ گئے نا، ظالم تھے، مٹ گئے کربلا کے بعد۔ میرے امام کو مٹانے والے، میرے امام کا ایک صاحبزادہ امام زین العابدین، آپ نے نا مدینہ کے باہر ایک کٹھیا میں ڈیرا لگا لیا، مدینہ منورہ کے باہر ایک نکر میں رہنے لگے۔ اور میرے امام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے نا تو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ زمانہ بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نا امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے آپ کے قریب سوئے ہوئے تھے، گھر میں آگ لگ گئی۔
شور مچ گیا، لوگ آتے رہے، آگ بجھاتے رہے، بیٹے کو لے جاتے رہے، اور امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ خاک کس قسم کی ہے؟ عرض کیا کہ حضور گھر میں آگ لگ گئی تھی، ہم سارا زمانہ آگ بجھاتے رہے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور میں اپنے نانا مصطفیٰ کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ یہ ہے میرے امام زین العابدین، یہ ہے میرے امام کی عجز و انکساری۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں، امام باقر کے بھی خلیفہ ہیں، اور امام باقر حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق آپ ان کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، اس وقت کعبے میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، آدھی رات کا وقت تھا اور میں کعبے کے قریب ایک حجرے میں سویا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور کعبے میں آہوزاری کرنے لگا، چیخ و پکار کرنے لگا کہ مولا مجھے معاف کر دے، اے رب ذوالجلال میرے گناہوں کو بخش دے۔ جناب حسن بصری کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ کوئی بہت بڑا گناہگار کعبے میں آ گیا ہے، میں نے سوچا کہ میں اسے جا کے تسلی دیتا ہوں، اور جناب حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے اس نے عرض کیا کہ مولا قیامت والے دن مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، اگر میرے گناہ زیادہ ہوئے تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک لوگوں کا سامنا کیسے کر سکوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اس زور سے تڑپا کہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جناب حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے نیت کی تھی کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اسے جا کے تسلی دیتا ہوں، کیا نوجوان نہ گھبرا، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو بھی دعا کر، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ جناب حسن بصری کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کے جسم سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس کی زلفیں ہٹائیں، گرد صاف کی کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ نوجوان ہے کون۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور یہ تو حسین کے بیٹے زین العابدین ہے، یہ تو حسین کے لخت جگر زین العابدین ہے، یہ تو مولا کائنات کے لخت جگر آپ کے بارے زین العابدین ہیں، یہ تو جناب فاطمہ کے نور نظر ہیں، یہ تو بی بی شہر بانو کے بیٹے زین العابدین ہیں۔ اتنی تڑپ، اتنی آہوزاری، اتنی بے چینی، اتنا اپنے رب کے ساتھ تعلق۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لب امام کے قدموں پہ رکھے، ان کے قدم چومے تو امام کی آنکھ کھل گئی، فرمانے لگے حسن بصری نہ کر، تو بزرگ ہے، نہ کر۔ جناب حسن بصری کہتے ہیں کہ امام اٹھ کر بیٹھ گئے، اور میں نے عرض کیا زین العابدین اور تم کس طرح کے لوگ ہو، اور خدا نے کس چیز سے سوارا ہے تمہیں، اور سب کچھ اس کے راستے میں قربان بھی کر دیتے ہو، اور سب کچھ اس کے راستے میں دے بھی دیتے ہو،
اور سب کچھ اس کے راستے میں لٹا بھی دیتے ہو اور پھر بھی روتے رہتے ہو، پھر بھی معافیاں مانگتے رہتے ہو اور اپنے لیے کچھ رکھتے بھی نہیں، پھر بھی بارگاہ خدا بندی میں آہوزاریاں ہی کرتے رہتے ہو۔ جناب حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے امام کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، یہ ہے میرے امام زین العابدین۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا، وہ تو مٹ گئے بھی، اکڑے رہے نا، ظالم تھے میرے امام کو مٹانے والے، اور میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچا امام زین العابدین، آپ نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا۔ میرے امام کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے اور تقریری بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا دور آیا، پھر بادشاہ نے بلایا، اور امام جعفر صادق وہ بزرگ ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شاگرد اور مرید ہیں۔ تو خلیفہ وقت نے آپ کو بلایا تو امام جعفر صادق آپ نے نا شاندار لباس پہنا، اعلیٰ قسم کی پگڑی، بہترین قسم کا جبہ پہنا اور ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور اپنے کچے مکان سے نکلے، لیکن باوقار ہو کے نکلے، اور جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے نا تو اپنی چھڑی کو، اپنی کھنڈی کو ہلایا، فرمایا بلاؤ بادشاہ کو، یہ اتنا مجمع کیوں لگا رکھا ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ روحانی شخصیات نے اگر آواز دے دی نا تو پوری دنیا ان کے پیچھے چل پڑے گی۔ بادشاہ آیا، فرمایا یہ میلہ کیوں لگا رکھا ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں بلاؤں گا۔ بادشاہ کے دربار سے نکلے تو بادشاہ کے حواری کہنے لگے کہ تو بڑی بڑکے مارتا تھا، بڑی ڈینگے مارتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، تو ڈر گیا؟ وہ کہنے لگا کہ جب یہ سامنے نہ ہوتے تو زبان سے بڑی باتیں نکلتی ہیں، جب یہ سامنے آ جاتے ہیں تو زبان بولتی ہی نہیں۔ بڑا روب تھا، بہت روب تھا۔ اصل میں وہ سمجھ نہیں سکا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اور جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا۔ اور جناب امام جعفر صادق جب بادشاہ کے دربار سے نکلے اور اپنے گھر پہنچے تو آپ کا خادم تھا نا، وہ کہنے لگا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا، اتنا مہنگا، اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ لوگ نا باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو آپ نے اپنا قمیض اتارا تو نیچے ٹاٹ کا لباس تھا۔ فرمایا یہ جو ٹاٹ کا لباس ہے نا، یہ میرے رب کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو مہنگا اعلیٰ قسم کا لباس پہنا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کے اہل بیت ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، کمزور پڑ گئے ہیں، ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے آتے ہیں۔ تو میرے رسول اللہ کے اہل بیت نے اس دن سے لے کر آج تک پورا کردار ادا کیا ہے۔ سادات کا پورا کردار رہا ہے دین میں، تقریری معاملات میں بھی، تحریری معاملات میں بھی۔ یہ سادات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، کبھی سید داتا گنج بخش علی حجویری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے،
اور کبھی سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں آئے، اور کبھی سید حضرت سید بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شکل میں آئے۔ یہ سادات اپنے اپنے دور میں آتے رہے اور ستاروں کی طرح چمکتے رہے۔ یہ سادات اپنے اپنے دور میں آتے رہے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنے اپنے فریضے سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے نا حکومتی عہدیداروں سے کہا کہ اگر آپ ہمیں اس طرح سے دین پھیلانے کی اجازت نہیں دیتے تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز پر دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، طاقت اور اقتدار ہمیشہ سے انہی کے پاس رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں جو بھی آیا، کہا جاتا ہے کہ یزید کے 14 بیٹے تھے، لیکن کوئی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ میں یزید کی نسل سے ہوں۔ حالانکہ امام زین العابدین کربلا میں صرف اکیلے بچے تھے، لیکن آپ کو کوچے کوچے میں سادات ملیں گے، محلے محلے میں سادات ملیں گے، گلی گلی میں سادات ملیں گے۔ میرے دوستو، جو ظلم کرتا ہے نا، اور جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ بچتا نہیں ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، زندگی میں بھی گزار رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا کردار نفرت کی علامت بن جائے گا۔ اس لیے ظالم بن کے نہ رہنا، محبت کا نشان بن کے رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ میرے عزیزو، جو ظلم کرتا ہے نا وہ نہیں رہتا، جو ظلم کرے گا وہ نہیں رہے گا، جو ظلم کرے گا اس کی جتنے بھی اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا، جو محبت کرے گا نا اور جو مار کھائے گا اسی کا نام چلے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑی مار کھائی، داتا گنج بخش علی حجویری کو ہندوؤں نے بڑا مارا، غوث اعظم کو لوگوں نے بڑا ستایا۔ اب مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام میں حق پہ ڈٹے رہے۔ بلکہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جسے کٹنا آ جائے اور جسے قربان ہونا آ جائے اس کو عزت مل جاتی ہے، اور جس کو برداشت کرنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ ہو جائیں، کثرت ہو جائیں تو یہ ہمیشہ حق کی علامت نہیں ہوتی، کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی۔ دیکھیے نا، یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ تھے نا، لیکن دل کے ساتھ کسی نے بھی اس کی سپورٹ نہیں کی۔ اور امام علی مقام کے ساتھ تھے تو بہت کم، تھوڑے تھے نا، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک دیکھیے کہ امام سے محبت کرنے والے کتنے ہیں، امام کا نام لینے والے کتنے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔
میرے بھائیوں، ظلم نہ کرنا، ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے، یہ جسے لگ جائے نا اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ دیکھیے کہ اگر سارا زمانہ برائی پہ آ جائے تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اسے ٹھیک کیا جائے گا۔ آپ 2 کو ٹھیک کر لیں، آپ 3 کو درست کر لیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کریں۔ امام نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ یزید کے مرنے کے بعد جب حکومتیں بدلنے لگی تو لوگ آپ کے پاس نا نذرانے لے کر، تحفے تحائف لے کر آتے تھے، اور اس سے پہلے بھی لوگ تحفے تحائف لے کر آیا کرتے تھے۔ اور امام جو تھے نا غریب پرور بہت تھے، آپ میں غریب پروری بہت تھی۔ امام کے بیٹے باق آپ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوتی تو ابا جان اپنے کندھوں پر بوریاں لاد لیتے اور غریبوں کے گھروں تک پہنچاتے، اور شہزادے خود بوریاں اٹھاتے۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر آپ فرماتے ہیں کہ میں عرض کرتا ابا جان آپ مجھے حکم کرے، میں اٹھا لیتا ہوں، میں پہنچا کے آتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر تو جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ تو امام زین العابدین نے ساری زندگی غریب پروری کا مظاہرہ کیا اور اولاد کی بھی تربیت کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھے بیٹھے نا اتنے عظیم اور اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں آپ سے ڈرنے لگیں۔ آپ اتنے عظیم اور پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں آپ سے گھبرانے لگیں۔ یہ جو خلیفہ تھا نا عبد الملک بن مروان، اچھا دیکھیے یہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی شرافت ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ لڑائی میں جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا لڑائی میں وہ جیتتا ہے جو منظور ہوتا ہے، لڑائی میں شرفاء نہیں جیتا کرتے، ہمیشہ مزور جیتا کرتے ہیں۔ تو مروان بہت مزور، بڑا بدتمیز، بڑا بد تہذیب تھا۔ اگر کوئی صحابی بھی مل جاتا نا تو اسے بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا ڈنڈا سوٹا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر تھا۔ اس نے نا ایک شخص کا مال دبا لیا اور وہ روتے ہوئے امام زین العابدین کے پاس آیا۔ امام اگرچہ مصلی پہ بیٹھے تھے اور تھے تو مولائے کائنات کے پوتے نا، اگرچہ آپ طریقت اور تصوف کا کام سر انجام دے رہے تھے، تو وہ شخص روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور مروان نے میرا مال دبا لیا ہے۔ آپ نے اپنا جبہ پہنا، امامہ شریف باندھا اور ہاتھ میں چھڑی پکڑی اور ٹیکتے ہوئے نا مروان کے دربار میں جا پہنچے اور وہاں جا کر کہا کہ تو نے اس کا مال دبایا ہے، تو نے مال دبایا ہے اس کا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں گورنر ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ امام نے فرمایا انا ابن حسین، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے امام نے زمین پہ چھڑی مارتے ہوئے 3 بار فرمایا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ تو وہ
مروان کہنے لگا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اسی وقت اس کا مال واپس کیا جائے۔ بڑے دربار میں اسی وقت اس کا مال واپس کیا گیا۔ وہ شخص مال لے کر چلا گیا اور امام بھی واپس لوٹے۔ تو جو اس کے حواری تھے نا وہ کہنے لگے کہ تو بنتا تو بہت بہادر ہے، ایک اکیلا شخص اور اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھڑی، ایک ڈنڈا، اور اس کے ساتھ ایک غریب شخص ہے، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی خنجر، نہ کوئی اسلحہ، تو ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ امام کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے امام کی بات نہ مانی یا تو آسمان نیچے گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اصل میں بات یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس کے ساتھ اللہ ہو، غار ثور میں حضور نے فرمایا تھا نا جناب ابو بکر صدیق سے، قرآن میں ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، ابو بکر نہ ڈر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے دوستو، میرے امام کے پاس صرف انسان ہی نہیں آتے تھے، آپ کے بیٹے امام باقر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا رات کا وقت تھا اور امام حجرے میں نا عبادت کر رہے تھے، اور میں حجرے کے باہر نا دروازے پہ کھڑا تھا، ایک ہرنی آ گئی اور وہ نا اندر جانے کی کوشش کرنے لگی، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اسے ملا جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا ہے۔ جناب باقر کہتے ہیں کہ وہ ہرنی اندر جانے کی کوشش کرنے لگی اور میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ امام نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ حضور ایک ہرن ہے، اندر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا دروازہ کھول دو، اسے آنے دو۔ امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس ہرن نے نا اپنے منہ کو امام کے کان کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور کوئی بات ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد امام اٹھے، آگے آگے وہ ہرن ہے اور پیچھے پیچھے میرے امام ہے۔ وہ ہرن یا ہرنی ایک عرابی کے مکان کے پاس جا کے نا رک گئے اور خود ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ امام نے دستک دی، وہ عرابی باہر آیا، فرمایا اس کے بچے تو نے لیے ہیں، اس کے بچے تیرے پاس ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میرے پاس ہیں۔ پر آپ اس وقت کیسے آئے ہیں؟ فرمایا میں وہ بچے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں روز جنگل میں جاتا ہوں اور کوئی نہ کوئی چیز پکڑ لاتا ہوں، تو ان بچوں کو میں نے نا صبح بیچنا تھا، صبح گاہک تلاش کرنے تھے، تو آپ ابھی آ گئے ہیں۔ فرمایا ان بچوں کا تو کیا لے گا؟ کہا 20 دینار۔ امام نے اسے 20 دینار دیے اور بچے لے لیے۔ جناب باقر کہتے ہیں جب امام وہ بچے لے کر آئے اور دیے تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آپ صرف انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، آپ کو اللہ نے جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بس آخری بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ جب مروان تنگ آ گیا کہ دنیا امام سے ہٹتی نہیں ہے اور دوسرے خلیفہ بھی جو آتے رہے وہ بھی تنگ ہی رہے، جب مروان نے دیکھا کہ دنیا امام سے ہٹتی نہیں ہے تو اس نے امام کو زہر دلوا دیا، اور جب زہر میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں میں اترا اور شدید درد محسوس ہوا نا تو آپ سجدے میں چلے گئے۔ آپ کے بیٹے امام باقر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو اتنی شدید تکلیف ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں سوچا کرتا تھا کہ میں جہاد پہ نہیں نکلا، کہیں طبی موت نہ مر جاؤں۔ میرے دادا بھی شہید، میرے والد بھی شہید، میرے تایا بھی شہید، میرے بھائی بھی شہید، میرے پھپھوزاد چچازاد بھی شہید۔ فرمایا میں سوچا کرتا تھا کہ میں جہاد پر نہیں گیا، کہیں طبی موت نہ چلا جاؤں، تو میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما دی ہے۔ میں سجدے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے شہادت کی موت دے دی۔ اپنے بیٹے امام باقر کو وصیت فرمائی کہ مجھے جنت البقیع میں میرے تایا امام حسن کے قریب دفن کرنا۔ اور امام باقر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور وہاں پر تو جگہ نہیں ہے۔ فرمایا تم جنت البقیع جانا، وہاں جگہ تلاش کرنا، تجھے جگہ مل جائے گی۔ اور امام باقر آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے جنت البقیع جایا کرتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، ملی ہوتی تھیں، جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جب میں آپ کے وصال کے بعد جنت البقیع میں گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ ملی۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار امام حسن کے بالکل متصل ہے، اور میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں شاگرد چھوڑے، ہزاروں کی تعداد میں فیوز و برکات حاصل کرنے والے چھوڑے، اور آپ کے بعد صوفیاء کا جو سلسلہ آگے بڑھا، حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن ایاز اور حضرت پیر سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام زین العابدین کا فیض، یہ اگر میں دلائل کے ساتھ عرض کروں تو یہ سارا فیضان امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ سارا فیضان امام باقر اور پھر امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج بھی پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو الولا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت،
شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔